اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، کل سے سیف ملوک کا قصہ ختم ہوا اور پوری کتاب ختم ہوئی۔ 9249 شعر جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے تھے وہ آپ کی نظر کیے۔ تو ابھی رمضان مبارک کا تیسرا روزہ ہے اور اس کے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ظاہر ہے اپنے دل کو من کو سکون دینے کے لیے بندہ کوئی نہ کوئی چیز پڑھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے، جس سے اسے تقویت ملتی ہے، اس کے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو آج کیونکہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تمام شہروں کے بارے میں لکھا ہے پنجاب کے، تو جب وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھتے ہیں، جنہوں نے ہیر وارث شاہ لکھی ہوئی ہے پیر وارث شاہ کے بارے میں، تو فرماتے ہیں وارث شاہ سخندہ وارث نندے کون انہوں عرف انہ تے انگل درنی نہیں مجال آسانو، جیڑی اس چوریٹی لکھی جے کوئی پڑھدا ساری، ایک ایک سخن شریف انہوں دا وانگ پھلا دکھاری۔ میرے خیال میں اس سے بہتر کسی شاعر کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا جو میاں صاحب نے پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کر دی ہے۔ تو کتاب کے مطابق جیسے میں نے یہ میاں صاحب کے اشعار کے بعد ہیر وارث شاہ کو خریدا اور اس کو پڑھنا شروع کیا، تو جیسے کہ 1863 میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سہن بلو ختم ہوئی ہے، کتاب طبع ہوئی ہے، اسی طرح 1766 اور 67 میں ہیر وارث شاہ لکھی گئی ہے جنڈے اعلیٰ شریف میں، جنڈے اعلیٰ شریف شیر خواہ میں۔ تو ابھی میرا دل کیا ہے کہ میں ہیر وارث شاہ کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ پنجابی میں بھی لکھی ہوئی ہے اور ساتھ اس کے مشکل لفظ کا بھی ترجمہ ہے اور ساتھ اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ میں سیدھا آپ کو جو وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ہے اس میں ہیر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور ساتھ جو ترجمہ لکھا ہے میں وہ وہی پڑھ دیتا ہوں جیسے بھی کسی نے لکھا ہے، بہت محنت کی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ اس سے محظوظ ہوں گے، جیسے میرے ساتھ رہے ہیں قصہ سیف الملوک و بدیع جمال پری میں، اسی طرح ہیر وارث شاہ کے ساتھ بھی میرے ساتھ رہیں گے اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، کیونکہ یہ جو شعراء ہیں، صوفیاء ہیں، ان کا کلام الہامی ہے۔ یہ تمام جو ان کا کلام ہے وہ قرآن سے متعلق ہے اور قرآن اور حدیث سے آگے پیچھے نہیں ہے، اس لیے ان کو پڑھنے سے انسان کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو پیر وارث شاہ نے حمد باری تعالیٰ لکھی ہے، وہ پیر وارث شاہ لکھتے ہیں اول حمد خدا دا ورد کیجئے، عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، پہلے آپ ہے رب نے عشق کیتا، معشوق ہے نبی رسول میاں، عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے، مرد عشق دا بلا رنجول میاں، کھلے تنا دے باب قلوب اندر، جنہ کیتا ہے عشق قبول میاں۔ یہ حمد باری تعالیٰ لکھی ہے اور ترجمہ ہے سب سے پہلے خدا کی حمد بیان کرنی چاہیے جس نے عشق کو دنیا کی بنیاد بنایا۔ خدا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معشوق بنا کر پہلے خود ہی عشق کا اظہار کیا۔ عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے، اہل عشق کو رنجوری ہی میں ہی لطف محسوس کرتا ہے۔ عشق پیر فقیر کا مرتبہ ہے اور اہل عشق رنجوری ہی میں لطف محسوس کرتا ہے۔ جنہوں نے عشق کو قبول کر لیا ان کے دلوں کے باب واہ ہو گئے، کھل گئے۔ آگے لکھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، دوئی نعت رسول مقبول والی جیں دے حق نزول لولاک کیتا، دوئی نعت رسول مقبول والی جیں دے حق نزول لولاک کیتا، خاکی آگ کے مرتبہ بڑھا دیتا، سب خلق دے عیب تھی پاک کیتا، سرور ہوئی کے اولیاں انبیاں دا، اگے حق دے آپ نو خاک کیتا، کرے امتی روز محشر خوشی چھڑ کے جیو غمناک کیتا۔ دوسرے درجہ پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنی چاہیے جس کے حق میں لولاک کا فرمان نازل ہوا ہے۔ آپ کو خاکی کہہ کر بلند مرتبہ عطا کر کے
خلقت کے تمام عیبوں سے پاک رکھا گیا۔ آپ نے انبیاء اور اولیاء کا سردار ہونے کے باوجود حق تعالیٰ کے سامنے عجز اختیار کیا۔ قیامت کے روز آپ امتی امتی پکاریں گے اور امت کی خاطر خوش ہونے کے بجائے غمناک ہوں گے۔ اس کے بعد مدح مبارک 4 یار، حق 4 یار صحابہ کرام خلفائے راشدین کے بارے میں پیر وارث شاہ نے اس طرح لکھا ہے: چارے یار رسول دے 4 گوہر، سبا ایک تھی ایک چڑندڑے نے۔ کتنی خوبصورت زبان لکھتے ہیں پیر وارث شاہ۔ چارے یار رسول دے 4 گوہر، سبا ایک تھی ایک چڑندڑے نہیں۔ ابو بکر تے عمر عثمان علی، آپو اپنے گنے سہندڑے نے۔ جنہ صدق یقین تحقیق کیتا، راہ رب دے سیس وکندڑے نے۔ ذوق چھڑ کے جنہ نے زہد کیتا، واہ واہ اوہ رب دے بندڑے نے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار گوہر ہیں اور ان میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اپنے اپنے اوصاف میں حسین ہیں۔ جنہوں نے صدق اور یقین کو اپنایا، انہوں نے راہ خدا میں جان کی بازی لگا دی۔ جنہوں نے اپنے ذوق و شوق کو ترک کر کے زہد اختیار کیا، خدا کے ان بندوں کا کیا کہنا۔ پھر مدح مبارک لکھتے ہیں پیران پیر حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مدح لکھتے ہیں پیر وارث شاہ، فرماتے ہیں: مدح پیر دی حب دے نال کیجے، جے دے خادمہ دے وچ پیریاں نہیں۔ باج اس جناب دے پار نہیں، لکھ ڈھونڈ دے پھرن فقیریاں نہیں۔ جڑے پیر دی مہر منظور ہوئے، گرتنا دے پیریاں میریاں نہیں۔ روز حشر دے پیر دے طالباں نو، ہاتھ سجڑے ملن گیاں چیریاں نہیں۔ جو پیر وارث شاہ ہیں ان کی زبان کی اپنی لذت ہے۔ فرماتے ہیں پیر کی مدح محبت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ پیر کی مدح محبت کے ساتھ کرنی چاہیے، جس کے خادموں کو پیریاں نصیب ہوئیں۔ لوگ لاکھ فقیری کی طلب میں سرگرداں رہیں، اس درگاہ کے بغیر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سرداریاں اور قیادتیں انہی کو ملیں جو پیر کے منظور نظر ہوئے۔ حشر کے روز پیر کے طالبوں کو نامے دائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے۔ پھر مدح مبارک رکھتے ہیں بابا فرید شکر گنج: مودود دا لاڈلا پیر چشتی، شکر گنج مسعود بھرپور ہے جی۔ خاندان وچ چشت دے کاملیت، شہر فقر دا پٹن معمور ہے جی۔ بائیاں کتباں وچ ہے پیر کامل، جے دی عاجزی زہد منظور ہے جی۔ شکر گنج نے آن مقام کیتا، دکھ درد پنجاب دا دور ہے جی۔ مودود کے لاڈلے پیر چشتی شکر گنج مسعود بھرپور شخصیت کے حامل ہیں۔ چشتی خاندان کو کاملیت حاصل ہے۔ درویشی کا شہر پاک پتن فیض سے معمور ہے۔ آپ 22 کتبوں میں سے پیر کامل ہیں، جن کا عجز اور زہد خدا کے حضور قبول ہوا۔ شکر گنج نے پنجاب میں قیام کیا تو اس خطے کے دکھ درد دور ہو گئے۔ سبب تصنیف ابھی لکھتے ہیں پیر وارث شاہ، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو تنصیف کیا، یہ جو لکھا، اس کی کیا سبب تھا؟ فرماتے ہیں یاراں سانو آن سوال کیتا، عشق ہیر دا نواں بنائیے جی۔ اس کے پیچھے یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے ہیر وارث شاہ لکھی ہے، جیسے بہت سے لوگوں نے سہن ملوک کا قصہ لکھا ہے، اور جو شہرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سہن ملوک کی کتاب نے پائی ہے وہ کوئی نہ حاصل کر سکا۔ اور اسی طرح ہیر جو تھی، ہیر رانجھا کا جو قصہ ہے، بہت سے شاعروں نے لکھا، لیکن جو پیر وارث شاہ کے حصے میں آیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ فرماتے ہیں یاراں سانو آن سوال کیتا، عشق ہیر دا نواں بنائیے جی۔ اس پریم دی جوگ دا سب قصہ ڈب سونے نال سنائیے جی۔ نال عجب بہار دے شیر کر کے رنج ہیر دا میل ملائیے جی۔ یار نال مجالساں وچ بہ کے مزہ ہیر دے عشق دا پائیے جی۔ ترجمہ: یاروں نے آ کر سوال کیا کہ ہیر کا عشقیہ قصہ نئے انداز سے بیان کیا جائے۔
اس प्रेम नगरी का पूरा किस्सा नहायत सलीका से सुनाया जाए। पुरबहार शेर कहकर रांझा और हीर का मिलाप कराया जाए, ताकि दोस्तों के साथ मजलिसों में बैठकर हीर के असलूब इश्क से लुत्फ उठाया जाए। मुकूला शेर कहते हैं, हुक्म मन के सजना या प्यारियां दा, हुक्म मन के सजना प्यारियां दा, किसा अजब बहार दा जोड़िया ए, फिकरा जोड़ के खूब दुरुस्त कीता, नवा फुल गुलाब दा तोड़िया ए, बहुत जीव दे विच तदबीर करके फरहाद पहाड़ नू फोड़िया ए, सबा वैन के जेब बना दिता, जिहा अतर गुलाब ने चोड़िया है। कहते हैं प्यारे दोस्तों का हुक्म मानते हुए ये पुरलुत्फ किस्सा तरतीब दिया गया है। फिक्रों को बाहें मरबूत करके गोया गुलाब का नया फूल पेश किया है। फरहाद ने दिल में बहुत सोच विचार करके इस पहाड़ को काटा है। सब कुछ यूं मुंतखब किया गया है जैसे गुलाब का इतर खींच लिया गया हो, कशीद कर लिया गया हो, गुलाब को निचोड़ के उसका अतर बना दिया गया हो। आगाज किस्सा, नबी किस्से का आगाज मियाँ साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक तख्त हजारों गल कीजिए जिथे रांझा रंग मचाया है, एक तख्त हजारों गल कीजिए जिथे रांझा रंग मचाया है, छेल गबरू मस्त अलबेलड़े ने सुंदर एक थी एक सवाया है, वाले कोकले मुंदरे मंजलंगी नवा ठाठ से ठाठ चढ़ाया है, कई सिफ्त हजारे दी आख सकां गोया बेश्त जमी उते आया है। फरमाते हैं कि तख्त हजारे से किस्सा का आगाज करते हैं जहाँ रांझा कौम के लोग मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके बंके मस्त और अलबेले नौजवानों में एक से एक बढ़कर खूबसूरत है। उन्होंने कानों में कोकले बाले और मुंदरे पहन रखे हैं और कमर बंद के तौर पर लुंगियां बांध रखी हैं। इनकी शान और शौकत ही निराली है। मैं हजारे की सिफ्त क्या करूं, जैसा लगता है कि जमीन पर बहश्त उतर आई है। ऐसे हजारे का देश है जैसे जमीन पे जन्नत आ गई है, बहश्त आ गई है। रांझा का बाप, अभी जो रांझा हमारा हीरो है उसके बाप का जिक्र करते हैं। मौजू चौधरी पिंड दी पांडवाला चंगा भाइयां दा सरदार आहा, 8 पुत्र 2 बेटियां तुस दियां सुन वड़ा दरब ते माल परवार आहा, बली भाइयां विच प्रतीत उसदी मनिया चौतरे अते सरकार आहा, वारशा ए कुदरतां रब दियां नहीं देदू नाल उसदा बहुत प्यार आहा। राजे के बाप की भी जिक्र करते हैं, कहते हैं चौधरी मौजू गांव का एक जिम्मेदार फर्द था जो बरादरी का अच्छा सरदार था। इसके 8 बेटे और 2 बेटियां थीं। वो साहिब सरवत और अयालदार था। भाइयों में इसकी अच्छी साख थी और सरकार दरबार में इसकी बात सुनी जाती थी। वारिस शाह एक फितरी अमल है कि ददू से इसे बहुत प्यार था। भाइयों का हसद, दिदू उसका एक बेटा था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो उस क्या हुआ, फितरी बात लिखते हैं कि भाइयों ने उसे हसद करना शुरू कर दिया। बाप करे प्यार ते वीर भाई, डर बाप दे थी पे संग देनी, गुजे मेणे मार के सप वांगू इसदे कालजे नू पे डंग देनी, कोई विस ना चलने कड़ छड्डण, देंदे महीने रंग बरंग देनी, वारिस शाह ए गर्ज है बहुत प्यारी, और साख ना सहन ना अंग देनी। लिखते हैं कि जब वारिस शाह और जो अपना मौजू चौधरी अपने छोटे बेटे दीदू से प्यार करता था, तो क्या था, बाप दीदू से प्यार करता था और भाई दुश्मनी वो बाप के डर से शर्माते थे। वो दर पर दीदू को ताने देते और सांप की तरह इसके दिल को डसते रहते। इनका बस नहीं चलता था, वरना इसे घर से निकाल देते। वो तरह तरह से इस पर तंज करते थे। वारिस शाह गर्ज बहुत प्यारी होती है और नस्बी तल्लक या रिश्तेदारी की कोई हैसियत नहीं होती। बाप की वफात, तकदीर सेती मौजू फोत होया, भाई रांझे दे नाल कहड़ देनी,
کھائیں رج کے گور دا پھرے رنا کڈ رکھداں دیدو نو چھیڑ دینی نت سجرا گاہ کلیجڑے دا گلا گلاں ترکھیاں نال او چھیڑ دینی بائیاں بابیاں ویر دیاں کرن گل ویر دیاں کرن گلاں اے جنجٹا نت سہیڑ دینی۔ کیا ہوا؟ قضائے الہی سے موضوع فوت ہو گیا اور بھائی رانجھے کے ساتھ بکھیڑا کرنے اور الجھنے لگے۔ وہ کہتے تو پیٹ بھر کر کھاتا اور عورتوں کو گورتا پھرتا ہے۔ وہ طرح طرح کی آوازیں نکال کر سے چھیڑتے رہتے اور وہ نوکیلی باتوں سے باپ کی جدائی کے زخم کو تازہ کرتے اور پھر چھلتے رہتے۔ بھائی اور باوجیں دشمنی کی باتیں کرتی رہتی، وہاں یہی بکھیڑا چلتا رہتا۔ ابھی یہ شروع ہو گیا اس کے ساتھ کہ اس کا باپ فوت ہو گیا، تو پیچھے اس کا جو صورتحال ہوئی دیدو کی، اس کے بارے میں میاں اپنے پیر وارث شاہ لکھتے ہیں۔ یہ کلام جو ہے یہ بہت مشکل ہے سیف الملوک سے، کیونکہ یہ اس سے بھی 100 150 سال پہلے لکھا گیا ہے، لیکن جو اس کا اردو کا ترجمہ ہے وہ اس کی لذت کو دوبالا کر رہا ہے، کہ جو اس کے مشکل لفظ ہیں وہ اس کو واضح کر رہے ہیں جو ترجمے میں۔ تو امید ہے آپ کو یہ اچھا لگے گا۔ جیسا بھی ہے، جو بھی دوست ہیں میرے ساتھ ان کا بہت شکریہ ہے۔ انشاءاللہ کل اس سے آگے آپ کو میں قصہ سناؤں گا ہیر وارث شاہ کا۔